کہ سب سے پہلے تعلیم اور تعلم وہ ذاتی خرچ سے ہٹ گیا ہے، ذاتی کمائی سے۔ جب ذاتی کمائی سے ہٹ جائے گا تو پھر معلم متعلم دونوں کا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ جنگل سے بڑے کاٹتے تھے، ان کے گٹھڑ بناتے، انہیں چولہے میں جانے کے قابل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتے، ان کو لا کے شہر میں بیچتے، ان سے جو آمدنی ہوتی اس آمدنی سے بکری خرید کر ازواج مطہرات کے 11 گھروں میں تازہ گوشت پہنچایا کرتے تھے۔ یہ طلبہ کا کام تھا۔ یہ طلبہ کا کام تھا۔ ہمارا ایک معلم ہے، ہمیں اس کے 11 گھروں میں گوشت پہنچانا ہے تازہ روزانہ۔ آپ اس اندازہ کیجیے کہ طلبہ اپنی اخراجات کا بوجھ نہیں ڈالتے تھے مدرس پر، بلکہ مدرس کی 11 بیویوں کا بوجھ خود اٹھاتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھوپال میں 17، 18، 19 نومبر کو ایک عالمی اجتماع ہوا، 17، 18، 19 نومبر 2022 کو، جس میں علماء کے بیان میں مولانا سعد کاندھلوی صاحب نے کہا کہ صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ دن کو جنگل جاتے اور لکڑی کاٹتے، اس لکڑی کو بازار میں بیچتے، اس سے جو پیسہ ہوتا وہ اس سے بکری خریدتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 گھروں میں گوشت روزانہ لا کے دیتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا معمول بتاتے ہیں۔ معمول اس کو کہتے ہیں جو آدمی روزانہ کام کرے۔ کوئی صبح روزانہ ٹہلنے جاتا ہے، اس کا معمول ہے، کوئی 1-2 دن ٹہلنے چلا گیا تو وہ معمول میں نہیں ہے۔ تو علماء اکرام بتائیں کیا صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ روزانہ حضور کے گھر پہ گوشت لاتے تھے، 11 گھروں پہنچاتے تھے؟ دوسری بات یہ ہے، دارالعلوم دیوبند بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے کہ 11 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بیگ نہیں تھی۔ نکاح تو 11 ہوا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ نے دوسری شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور ایک بیوی میں نام بھول رہا ہوں کہ شادی کے 8 مہینہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بیک وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ یہ سب کا متفق ہے، یہ 11 بیوی کہاں سے لائے؟ کیا قرآن حدیث میں تحریف کرنا ان کا زمرہ بن گیا ہے اور کسی باطل کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں؟ کیا سعد کاندھلوی صاحب آنے والے دنوں میں امت مسلمان کے لیے خطرہ بننے والے ہیں؟ دوسری بات جو آگے کی بڑی خطرناک ہے کہ حضور کی 11 گھروں کا بوجھ صحابہ اٹھاتے تھے۔ نہیں، حضور کی بیویاں، حضور کے اوپر بھی بوجھ تھی اور صحابہ کے لیے بھی بوجھ تھی کہ ان کا خرچہ صحابہ کو دینا پڑتا تھا۔ اس قسم کی بات کہنا توہین صحابہ اور توہین انبیاء کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ علماء کرام اس کو بتائیں۔ جو آدمی نبی کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کے شان میں گستاخی کرے، آپ اندازہ لگائیے وہ آدمی کس تنظیم کا ایجنٹ ہوگا، اور جو لوگ ایسے کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں شرعاً کیا مسئلہ، کیا فتویٰ بنے گا؟ علماء کرام بتائیں۔ فقط والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑے خطرہ کب پیدا ہوگا؟ جب عوام کا تعلق علماء سے کاٹ دیا جائے گا۔ مفتی ابوالقاسم صاحب کا بیان آپ دیکھیے، اس میں اشارہ کر دیا ہے کہ سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں کہ تعلیم اور دعوت سنت سے ہٹ گئی ہے، یعنی عام مسلمان اس سے دور ہو جائیں، نہ مدارس میں جائیں نہ دعوت کا کام کریں۔ جو ان کی من گھڑت
तशरीहें हैं उस तशरीह को लोग फैलाएं। उन उलमा से मसला ही न पूछो जो वक्त लगाए हुए ना हो। जो वक्त लगाए हुए उलमा हैं, जो तशरीह मौलवी साद कांधलवी करेंगे वही तशरीह ये करेंगे। मिसाल के तौर पर देखो, रियाजुल जन्ना का मदरसा जो धुलिया में है उस पर साद कांधलवी ने कब्जा कर लिया है, पढ़ाई बंद करा दिया है। मदारिस और मसाजिद में पैसा देना खैर के कामों में नहीं है। उंगोल की एक मस्जिद को इन लोगों ने शहीद कर दिया कि उसमें सूरा वाले काम करते हैं। तो मदारिस को बंद करना, मसाजिद को बंद करना, ये इनके मिशन में शामिल है कि आने वाले दिनों में, आगे आने वाले दिनों में साद कांधलवी उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत संगीन ख़तरा बनने जा रहे हैं। जो उलमा से दूरी पर्दा करते हैं, मदारिस पर कब्ज़ा करते हैं, मसाजिद को बर्बाद करते हैं और कहते हैं कि मसाजिद और मदारिस में खर्च करना ये खैर के कामों में नहीं है। ये नज़रियात जो हैं वो मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है। जो उलमा इनका साथ देते हैं, कल मरने के बाद अल्लाह का भी सामना होना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सामना होना है। वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। आपके इस अमल से अगर उम्मत गुमराही की तरफ जाएगी तो आप बच नहीं पाओगे। लिहाजा दारुल उलूम देवबंद पहले कह चुका है कि ये गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं। दारुल उलूम की बात को मानो। फ़कत वस्सलाम।